السلام علیکم. کیسے مزاج ہیں؟ پچھلی دفعہ ہم بات کر رہے تھے پروگرامنگ میتھڈالوجی کی. یعنی ہم یہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ نے پروگرام لکھنے ہیں تو ایک اچھے طریقے سے لکھیں, اس کے بڑے فائدے ہوں گے. اس کے فائدے یہ ہوں گے, آپ کا پروگرام جو ہے اس کی کوالٹی اچھی ہوگی, یعنی اس میں بگز وغیرہ نہیں ہوں گے یا کم ہوں گے. دوسرے یہ کہ اگر اچھے طریقے سے اچھا پروگرام آپ نے لکھا ہے تو اس کو مینٹین کرنا, اس کو انہینس کرنا وہ بھی آسان ہے. اور لوگوں نے دیکھا ہے اگر آپ ایک اچھی پروگرام میتھڈالوجی یوز کرتے ہیں تو جو ڈیولپمنٹ کی کاسٹ ہوتی ہے نا, جتنا آپ کا خرچہ ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے, جتنا ٹائم آپ کا لگتا ہے وہ بھی کم ہو جاتا ہے. عموماً جب لوگ چھوٹے چھوٹے پروگرام لکھتے ہیں تو آپ انہیں بتاتے ہیں کہ بھئی یہ کام کرنا ہے, وہ فٹافٹ جا کے کمپیوٹر پہ بیٹھ کے ٹھکا ٹھک ٹائپ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس کے بعد اسے رن کرتے ہیں, اس میں پرابلمز ہوتی ہیں, رن کرتے ہیں, پرابلمز ہوتی ہیں, فکس کرتے ہیں, رن کرتے ہیں, فکس یوں بس وہ کرتے ہی رہتے ہیں. ان کا خیال یہ ہے کہ یہ جو فوراً فٹافٹ جا کے پروگرام لکھنا, اس سے ان کا ٹائم بچے گا. لیکن لوگوں نے بڑی اچھی سائنٹیفک اسٹڈیز کی ہیں, انہوں نے دیکھا کہ ایسا ہرگز نہیں ہے. یہ جو کوڈ اینڈ ڈیبگ والا سائیکل ہے نا, اس سے بہت ٹائم ویسٹ ہوتا ہے, اور اس سے جو چیز ڈیولپ ہوتی ہے اس کی کوالٹی بھی اتنی زبردست نہیں ہوتی. تو اس لیے ہم نے ایک اچھی پروگرامنگ میتھڈالوجی کی بات کی تھی. ہم نے کچھ گائیڈ لائنس ڈسکس کی تھی کہ جن کو اگر آپ فالو کریں تو آپ کے پروگرام کی کوالٹی اچھی ہوگی, اس میں بگز کم ہوں گے, اس کو مینٹین کرنا آسان ہوگا, اس کو انہینس کرنا آسان ہوگا, اور آپ کا وقت بھی کم لگے گا ان کو لکھنے میں, اور آپ کی کاسٹ بھی کم پڑے گی ان کو لکھنے میں. اس کے علاوہ ہم نے ٹیسٹنگ اور ڈی بگنگ کی بھی کچھ بات کی تھی. بات ہم نے شروع کی تھی ریڈیبل پروگرام سے, کہ اچھے پروگرام وہ ہوتے ہیں جو وہ کریں جو انہیں کرنا چاہیے, لیکن اس کے علاوہ ان کو پڑھنا بھی آسان ہو, ان کو پڑھنا, ان کو انڈرسٹینڈ کرنا بھی آسان ہو. اس کا فائدہ یہی ہے کہ بعد میں اگر چینجز کرنی پڑیں گی تو ظاہر ہے پہلے اوریجنل پروگرام انڈرسٹینڈ ہوگا تب بھی اس میں چینجز کر سکیں گے نا. اگر اوریجنل پروگرام کو انڈرسٹینڈ کرنے میں کم ٹائم لگے گا, بڑے فائدے کی بات ہے. تو ریڈیبل پروگرامس آر ویری امپورٹنٹ. جب بھی پروگرام لکھیں ریڈیبل پروگرامز لکھیں. اور ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ ریڈیبلٹی کی وجہ سے اگر پروگرام کی ایفیشنسی تھوڑی سی کم ہوتی ہے, دیٹس فائن, دیٹس اے ریزنبل ٹریڈ آف. سو اف اے پروگرام بیکمز مور ریڈیبل بیکاز آف سم تھنگ یو ڈو, اور اس کی ایفیشنسی تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے, کوئی مسئلہ نہیں, ڈو اٹ. تو ریڈیبل پروگرام لکھنے کے لیے, اچھے پروگرام لکھنے کے لیے ہم نے جو گائیڈ لائنز آپ کو بتائی تھیں, اس میں سے پہلی بات تو یہ تھی کہ جب بھی ڈیزائن کریں پروگرامز کو تو چھوٹے چھوٹے حصوں بخروں میں اسے بانٹ دیں, چھوٹے چھوٹے فنکشنز کی مدد سے اس کو امپلیمنٹ کریں, اور یہ کہ گلوبل ویریبلز کوشش کریں کہ نہ یوز کریں. جہاں تک کوڈنگ کا تعلق ہم نے کہا تھا کہ انڈینشن یوز کریں, سیمی کولنز یوز کریں, آئیڈینٹیفائرز ایسے ہوں جو ڈسکرپٹیو ہوں, جو بتاتے ہوں کہ اس ویریبل میں کیا ہے یا پھر اس فنکشن نے کیا کرنا ہے. آئیڈینٹیفائر کا اور اصل ویریبل کے اندر جو ہے اس کا کوئی تعلق ہونا چاہیے. آئیڈینٹیفائر کا اور جو فنکشن نے ایکچولی کرنا ہے اس کا آپس میں کوئی تعلق ہونا چاہیے. ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ جناب کامنٹس, ان کی مدد سے آپ اپنے پروگرام کی ریڈیبلٹی بڑھا سکتے ہیں, ان کو سیلف ایکسپلینیٹوری بنا سکتے ہیں. ہم نے چھوٹے پروگرامز ڈیولپ کرنے کی جو گائیڈ لائنز آپ کو بتائی تھی اس کے 9 اسٹیپس تھے. پہلا اسٹیپ یہ تھا کہ جو پرابلم آپ کو ملی ہے اس کو پڑھیں, اس کو انڈرسٹینڈ کریں, دیکھیں کوئی چیز مسنگ ہے تو پوچھیں. اس کے بعد ڈیزائن کریں, اس کے بعد ٹیسٹ کیسز بنائیں, اس کے بعد آپ پروگرام لکھنا شروع کریں. اور پروگرام بھی ڈائریکٹلی آپ کمپیوٹر کے اندر ٹائپ نہ کریں بلکہ ہاتھ سے کاغذ پہ لکھیں, اس کو ہینڈ چیک کریں, پھر اسے ٹائپ کریں, اور اس کے بعد اسے رن کریں, چیک کریں, ٹیسٹ کیسز چلائیں, دیکھیں کام کرتا ہے نہیں کرتا, ایرر جو انہیں فکس کریں. تب آپ کہیں گے جناب اب میں نے مناسب طریقے سے اس پروگرام کو ڈیولپ کیا ہے. اور پروگرام کی کوالٹی کو امپروو کرنے کے لیے, پروگرامز میں پرابلمز کو کم کرنے کے لیے ایک بڑی اچھی چیز جو آپ نے ساتھ کر سکتے ہیں وہ یہ کہ اس کا ریویو کروائیں. اپنے پیئرز, آپ کے ساتھ کے جو لوگ ہیں, ان کو وہ پروگرام جو ہے اس کا ڈیزائن دکھائیں, اس کی پرابلم اسٹیٹمنٹ دکھائیں, اس کو کوڈ دکھائیں, ان کے کامنٹس لیں اس پہ. بعض ایسی چیزیں جو آپ کو, بعض ایسی پرابلم جو آپ کو نظر نہیں آ رہی ہوں گی, دیر از اے ویری گڈ چانس کہ ان کو نظر آ جائیں گی. اس کے علاوہ یہ بھی کہ وہ لوگ جو ہیں ہو سکتا ہے ان کی نالج ان چیزوں کے بارے میں آپ جو کر رہے ہیں تھوڑی سی آپ سے زیادہ ہو سکتا ہے وہ آپ کو کوئی اچھا ٹپ بھی دے سکیں, کوئی بہتر طریقہ بھی بتا سکیں. تو نہ صرف وہ ڈیفیکٹس فائنڈ کرنے میں آپ کی ہیلپ کریں گے, ہو سکتا ہے کہ وہ بہتر اسٹریٹجی فائنڈ کرنے میں بھی آپ کی ہیلپ کریں. ہم نے جناب ٹیسٹنگ کی بات کی تھی کہ ٹیسٹنگ وہ ایکٹیویٹی ہے جس کے ذریعے ہم پروگرام میں جو پرابلمس ہیں ان کو فائنڈ کرتے ہیں, اور ڈیبگنگ وہ ایکٹیویٹی ہے جس سے ہم اس پرابلم کا کاز فائنڈ کرتے ہیں کہ پرابلم یہ کیوں ہوئی ہے, کہاں پہ ہوئی ہے, کس کی وجہ سے ہوئی ہے, اور پھر ہم اس کو
فکس کرتے ہیں. اور یہ جو پرابلمس ہیں, یعنی یہ جو ڈیفیکٹس ہیں, یہ جو بگز ہیں, یہ جو ایررز ہیں, ان کو ہم نے کہا تھا کہ ان کو ہم 3 کیٹیگریز میں کلاسیفائی کرتے ہیں. ایک سنٹیکس ایررز کی کیٹیگری تھی, دوسری سیمینٹک ایررز کی, اور تیسری رن ٹائم ایررز کی. تو جناب پچھلی دفعہ کا ٹاپک تھا پروگرامنگ میتھڈالوجی, یعنی وہ کون سی ٹیکنیکس ہیں, وہ کون سی گائیڈ لائنز ہیں, وہ کون سے آئیڈیاز ہیں جن کو فالو کر کے آپ اچھے پروگرام لکھ سکتے ہیں ایٹ لو کاسٹ اینڈ ان اے شارٹ اماؤنٹ آف ٹائم. آج ہم بات کریں گے ان سب چیزوں کی جو ہم نے پچھلے 44 لیکچرز میں ڈسکس کی. آج ہم بات کریں گے سم آف دوز انٹرسٹنگ آئیڈیاز جس کو ہم نے اس سیمسٹر کے دوران آپ کے ساتھ ڈسکس کیا, لیکن یہ خیال رہے کہ اٹس ناٹ اے کمپریہنسو ریویو. ہم ہر چیز کو آج ڈسکس نہیں کریں گے, ان میں سے بعض بس انٹرسٹنگ چیزیں ہیں ان کو سیمپل کرنے کی کوشش کریں گے. تو جناب آج کا کوئی ٹاپک نہیں ہے, آج ہم صرف ریویو کریں گے ان چیزوں کو جو ہم نے اس سیمسٹر میں آج تک ڈسکس کی ہیں. سب سے پہلا کوشچن جو اس سیمسٹر کے شروع میں ہم نے اپنے آپ سے پوچھا تھا وہ یہ تھا کہ ہم اس کورس کے ذریعے کیا کرنا چاہتے ہیں. تو ہم نے ڈیسائیڈ یہ کیا تھا کہ ہم 3 چیزیں اچیو کرنا چاہتے ہیں. پہلی چیز تو یہ کہ کمپیوٹنگ کے جو فنڈامنٹل کانسیپٹس ہیں ان کے بارے میں ہم ایک اپریسیشن ڈیولپ کرنا چاہتے تھے آپ میں. یعنی ہم یہ نہیں چاہتے تھے کہ آپ کو ان کی ڈیٹیلز پتہ لگ جائیں, آپ کو بس پتہ لگ جائے کمپیوٹر سائنس میں, کمپیوٹنگ میں کیا کیا چیزیں ڈسکس کی جاتی ہیں. دوسری چیز یہ کہ ہم ویب پیج ڈیولپمنٹ میں ایک بگنرز پروفیشنسی آپ میں ڈیولپ کرنا چاہتے تھے. اگین بگنرز پروفیشنسی, یعنی آپ کو کچھ پتہ لگ جائے کہ ویب پیجز میں جو کام ہوتے ہیں وہ کس کس طرح کے ہوتے ہیں, ان کی تھوڑی سی آپ کو پریکٹس بھی مل جائے. اور آخری چیز یہ کہ یہ جو بعض پروڈکٹیوٹی سافٹ ویئر پیکیجز ہیں ان پہ آپ کی تھوڑی سی فیملیئرٹی آ جائے. یہ نہیں کہ آپ کو ان ڈیپتھ ان کے بارے میں نالج آ جائے, آپ کو وہ چلانے آ جائے, یعنی کھولنے آ جائے اور اس میں کچھ ٹریویل ٹاسک کرنے آ جائے. تو آئیے ان تینوں ایریاز میں ہم ریویو کرتے ہیں ہم نے کن کن چیزوں کو دیکھا, کون کون سے انٹرسٹنگ کانسیپٹس کو ہم نے دیکھا. پہلے لیکچر میں جو سب سے انٹرسٹنگ ہمارا کوشچن تھا وہ یہ کہ یہ جو کمپیوٹرز ہیں بڑی اچھی چیزیں ہیں, یہ آخر کرتے کیا ہیں, کہ کون سی ایسی چیزیں ہمارے لیے کرتے ہیں جس سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. تو ہم نے 3 چیزوں کے بارے میں خاص طور پہ ڈسکشن کی تھی. ہم نے یہ کہا تھا کہ کمپیوٹر جو ہے ان کی سپیڈ بہت تیز ہے, یہ بعض آپریشنز جو ہیں وہ 1 سیکنڈ میں بلینز آف ٹائمز کر سکتے ہیں, اینڈ دیٹس اے ویری بگ ایڈوانٹیج. دوسری چیز ہم نے یہ کہی تھی کہ ان کی اسٹوریج کیپیسٹی بہت زیادہ ہے. کچھ عرصہ پہلے ہم نے جس طرح بات کی تھی کہ ایسے ڈیٹا بیسز بن رہے ہیں جس میں ایکسا بائٹس کا ڈیٹا ہو گیا, 10 to the power 18 اتنے اس میں بائٹس موجود ہوں گی. سو کمپیوٹرز ایک اور چیز جو بڑی انٹرسٹنگ بڑی یوزفل ہے ان کے بارے میں کہ یہ بہت سارے ڈیٹا کو ہینڈل کر سکتے ہیں. ہیومن مائنڈ شاید اتنے ڈیٹا کو ہینڈل نہیں کر سکتا, ہیومن مائنڈ شاید اتنی اسپیڈ پہ کام نہیں کر سکتا. اور ایک اور پرابلم جو ہیومن مائنڈ کے ساتھ ہے وہ یہ کہ ہیومنز جو ہیں وہ کچھ عرصے کے بعد اگر ایک ہی چیز ریپیٹیٹیولی کریں بور ہو جاتے ہیں. تو میرے خیال میں کمپیوٹرز کے بارے میں سب سے انٹرسٹنگ چیز یہی تھی کہ یہ بور نہیں ہوتے. ایک ہی چیز اگر انہیں آپ بار بار کرنے کو کہیں خوشی سے کرتے چلے جاتے ہیں. لیکن یہ ضرور ہے کہ کمپیوٹرز تیز ہیں, یہ ضرور ہے کہ کمپیوٹر ان کی کیپیسٹی فار اسٹوریج بہت زیادہ ہے, اور یہ بور نہیں ہوتے, لیکن یہ ہر چیز نہیں کر سکتے. مثلا یہ کریٹو ٹاسکس نہیں کر سکتے. کریٹو ٹاسک میں ہماری اسسٹنس کر سکتے ہیں لیکن خود نہیں کر سکتے. نئے آئیڈیاز نہیں لا سکتے, پرانے آئیڈیاز پہ کام کر سکتے ہیں, ہم انہیں جو بتاتے ہیں وہ کر سکتے ہیں, لیکن کوئی نیا بریتھ ٹیکنگ برانڈ نیو آئیڈیا کمپیوٹرز انوینٹ نہیں کر پائے ابھی تک. نہ صرف یہ بلکہ بعض ایسے کام ہیں جس پہ ہیومنز بہت اچھے ہیں, کمپیوٹرز ابھی اتنا اچھے نہیں ہیں. اور اس میں سے ایک جو بڑا امپورٹنٹ کام ہے وہ ویژن کا ہے. ہم چیزوں کو دیکھ کے بڑی آسانی سے ریکگنائز کر لیتے ہیں, کمپیوٹرز ابھی یہ کام اتنی آسانی سے نہیں کر پائے. تو یہ بہت تیز ہیں, اسٹوریج کیپیسٹی بہت زیادہ ہے, بور نہیں ہوتے لیکن ہر چیز اب بھی نہیں کر سکتے. جہاں تک کمپیوٹرز کو امپلیمنٹ کرنے کے جو ٹیکنالوجیز یوز ہو رہی ہیں ان کا تعلق ہے, تو شروع میں جو کمپیوٹرز تھے وہ تو میکینیکل تھے, اس کے بعد الیکٹرو میکینیکل کمپیوٹر آئے, اور اس کے بعد الیکٹرانک کمپیوٹرز کا دور شروع ہوا, جس میں پہلے تو ویکیوم ٹیوبز کا فیز آیا اور آج کل ٹرانزسٹرز کا فیز چل رہا ہے. آج کل کے جتنے بھی آپ کو کمپیوٹر نظر آتے ہیں وہ سب کے سب ٹرانزسٹر ٹیکنالوجی پہ بیسڈ ہیں. ہم نے یہ کہا کہ
فیوچر میں شاید آج سے 10 سال کے بعد ایسے کمپیوٹر نظر آنے شروع ہو جائیں گے وچ ول ناٹ بی بیسڈ آن اینی آف دوز ٹیکنالوجیز بٹ آن اے برانڈ نیو ٹیکنالوجی. دے ول بی کالڈ کوانٹم کمپیوٹرز. کوانٹم کمپیوٹرز جو فیوچر کے ہوں گے دے ول بی ملینز آف ٹائمز فاسٹر اینڈ پروڈکٹیو ایز کمپیئر ٹو ٹوڈیز کمپیوٹرز. یہ کوانٹم لاز جو ہیں, کوانٹم میکینکس کے جو پرنسپلز ہیں, ان پہ بیس کر کے کام کریں گے. ان کے بارے میں سب سے انٹرسٹنگ چیز یہ ہوگی کہ کوانٹم میکینیکل لاز ول لیٹ دم ایگزامن آل پاسبل آنسرس ٹو اے کوشچن سائملٹینیسلی. آج کل کے جو کمپیوٹرز ہیں وہ باری باری کر کے مختلف آنسرس کو ایگزامن کرتے ہیں, لیکن کوانٹم لاز الاؤ دا ایگزامینیشن آف آل پاسبل آنسرس سائملٹینیسلی. اس کی وجہ سے ان کی اسپیڈ بہت زیادہ ہوگی. ورلڈ وائڈ ویب کا ہم نے تذکرہ کیا. اٹس اے ہیوج ریسورس آف انفارمیشن. اس کے بارے میں انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ لاجیکلی یہ یونیفائڈ ہے لیکن فزیکلی یہ ڈسٹریبیوٹیڈ ہے. فرام دا یوزرز پوائنٹ آف ویو لگتا ہے کہ ایک ہی بڑا زبردست سا آرگنائز سا انفارمیشن ریسورس ہے, لیکن ایکچولی یعنی فزیکلی یہ بے شمار کمپیوٹر دنیا جہان میں پتہ نہیں کہاں کہاں پڑے ہوئے ہیں. فزیکلی وہ انفارمیشن پتہ نہیں کہاں کہاں پڑی ہوئی ہے, لیکن لاجیکلی فرام اے یوزرز پوائنٹ آف ویو وہ ایک طرح کی ہی آرگنائز سی نظر آتی ہے. ہمیں URL پتہ ہو, ہم کہیں بھی جا سکتے ہیں. ویری انٹرسٹنگ. لاجیکلی یونیفائڈ, فزیکلی ڈسٹریبیوٹیڈ. اور یہ بھی کہ یہ جو ریسورس ہے انفارمیشن کا, اٹس لائک اینی تھنگ دیٹ ہیومن کائنڈ ہیز ایور ڈن بفور, کیونکہ اٹس اے شیئرڈ ریسورس. موسٹ ایوری بڈی آن دس پلانٹ ہیز ایکسیس ٹو موسٹ ایوری تھنگ دیٹ از آن دا ویب. تو اویلیبل ٹو آل, شیئرڈ بائی آل اینڈ فار آل پیپل آف دا ورلڈ. آج تک شاید ایسی انوینشن ہیومن کائنڈ نے کبھی نہیں کی تھی. فیوچر میں یہ ویب جو ہے یہ تھوڑا چینج ہوگا, اس کا ایک نیا رخ ہمیں نظر آنا شروع ہوگا جو اس کا سیمینٹک رخ ہوگا, کیونکہ آج کل کا ویب جو ہے اٹ ہیز بین ڈیزائن فار اس ٹو ریڈ, ٹو سی, ٹو انڈرسٹینڈ. لیکن یہ جو سیمینٹک ایسپیکٹ ہے آج کل کے ویب کا, جو اب بڑھتا جائے گا وقت کے ساتھ ساتھ, یہ اس طریقے سے آرگنائز کیا جا رہا ہے, اس طریقے سے بنایا جا رہا ہے کہ کمپیوٹرز اس کو انڈرسٹینڈ کر سکیں, کمپیوٹر اس سے میننگ نکال سکیں. سو فیوچر کا ویب جو ہوگا اس میں یہ سیمینٹک ایسپیکٹ جو ہے یہ زیادہ ویزیبل ہوگا. یہ جو ویب ہے یہ ایک سروس ہے جو انٹرنیٹ پہ چل رہی ہے. انٹرنیٹ کیا ہے؟ انٹرنیٹ از اے نیٹ ورک آف نیٹ ورکس. بہت سارے بے شمار نیٹ ورکس ہیں, کمپیوٹر نیٹ ورکس ہیں جو فزیکلی ایک دوسرے سے انٹر کنیکٹڈ ہیں. یہ آپس میں کمیونیکیشن کرتے ہیں, آپس میں ڈیٹا بھی شیئر کر سکتے ہیں, لیکن فرام دا یوزرز پوائنٹ آف ویو لگتا ہے کہ یہ ایک ہی بڑا سا نیٹ ورک ہے. سو اگین logically the whole internet seems like one unified network, لیکن physically it's a collection of many interconnected networks. یہ جو انٹرنیٹ ہے اس پہ جو لینگویج بولی جاتی ہے, انٹرنیٹ کی جو پروٹوکول ہے that is called TCP/IP, Transmission Control Protocol and the Internet Protocol. TCP کیا کرتی ہے؟ TCP اگر آپ نے کوئی میسج بھیجنا ہو تو TCP اس میسج کو پکڑتی ہے, اس کے حصے بکھرے کر کے اس کے پیکٹس بناتی ہے اور پھر بھیجتی ہے, اور اس کے بعد IP جو ہے وہ ان پیکٹس کو پکڑتی ہے اور ان کو راؤٹ کرتی ہے, ان کو ان کی ڈیسٹینیشن پہ ایک لحاظ سے بھجواتی ہے. جب یہ سارے کے سارے پیکٹس جو ہیں اپنی ڈیسٹینیشن پہ پہنچ جاتے ہیں تو پھر TCP جو ہے ان کو اکٹھا کرتی ہے, ان کو ری اسمبل کرتی ہے, اور وہ جو اوریجنل میسج تھا وہ ریکریٹ کرتی ہے. انٹرنیٹ پہ ویب ایک بڑی پاپولر سروس ہے, ای میل بھی خاصی پاپولر ہے, لیکن ای میل میں کچھ پرابلمس ہیں. ای میل میں پرابلم یہ ہے کہ جب ہمیں کوئی میسج بھیجتے ہیں ہمیں فوراً پتہ نہیں لگتا کہ وہ پہنچ بھی گیا کہ نہیں. اور دوسرا یہ کہ ای میلز دے آر سلو. اگر ای میل کے ذریعے ہم کسی سے کمیونیکیٹ کرنا چاہیں, ٹو اینڈ فرو چیٹ کرنا چاہیں, کنورسیشن کرنا چاہیں, تو وہ ذرا مشکل ہے. میں میسج بھیجوں گا, وہ پہنچے گا, وہ صاحب اسے پڑھیں گے, جواب دیں گے, واپس آئے گا. کنورسیشن نہیں ہو سکتی, اٹس جسٹ ٹو کمبرسم. تو ان پرابلمس کو سالو کرنے کے لیے ایک یہ جو بڑی انٹرسٹنگ سروس ہمارے سامنے آئی ہے وہ انسٹنٹ میسیجنگ کی ہے. یہ ICQ, یہ جو MSN, یہ جو AOL پہ ہم انسٹنٹ میسیجنگ کرتے ہیں, یہ ای میل کی جو بھی پرابلم میں نے بتائی ان سب کو اوور کم کرتی ہے. ہم نے ہارڈ ویئر کی کچھ باتیں کی تھی, خاص طور پہ ہم نے مائکرو پروسیسر کی باتیں کی تھیں. مائکرو پروسیسر کے بارے میں ہم نے ایک سوال پوچھا تھا کہ یہ جو بڑے بڑے سپر کمپیوٹرز ہیں آج کل کے, ان میں ایک بڑا سا موٹا سا پاورفل سا مائکرو پروسیسر کیوں لگا دیتے ہیں؟
کیونکہ آج کل جو ہو رہا ہے وہ یہ کہ آج کل کے سپر کمپیوٹر جو ہیں اس میں بے شمار چھوٹے چھوٹے پروسیسر بھرے ہوتے ہیں. وائی ناٹ جسٹ میک ون بگ ون؟ اس کا جواب جناب بڑا سادہ سا ہے, وہ یہ کہ ایک بگ ون اگر بنائیں گے اس کو بنانے میں کاسٹ خاصی زیادہ ہوگی, اور وہ کہاں یوز ہوگا؟ وہ ایک نہیں تو 4 سپر کمپیوٹر میں یوز ہو جائے گا, 4 نہیں تو 40 میں ہو جائے گا. تو اتنی آپ نے محنت کر کے thousands and millions and billions of dollars اسپینڈ کر کے آپ نے مائکرو پروسیسر بنایا, اور یوز وہ 4 جگہ پہ ہو رہا ہے, نہیں تو 1000 جگہ پہ ہو رہا ہے. ویئرز یہ جو مائکرو پروسیسر ہیں جو آج کل چھوٹے موٹے جو ہمارے پی سیز میں بھی پائے جاتے ہیں اور سپر کمپیوٹرز میں بھی پائے جاتے ہیں, ان کے بارے میں تو ایسا نہیں ہے. ایک دفعہ انہیں ڈیزائن کرتے ہیں, آپ نے 1 بلین اس پہ خرچ کیا ڈیزائن کرنے پہ, اور اس کے بعد آپ اس کی ملینز کی تعداد میں انہیں بیچتے ہیں, تو آپ کی انویسٹمنٹ واپس مل سکتی ہے. تو اس لیے یعنی فار دس کاسٹ ایشو پاورفل مائکرو پروسیسر نہیں بنائے جاتے. بہت زیادہ پاورفل مائکرو پروسیسر جو کہ سپر کمپیوٹر کے لیے کافی ہیں وہ نہیں بنایا جاتے. اور دوسرے ایک بات اور بھی ہے کہ اچھی خاصی ایسی پرابلمز ہیں کہ یہ جو پیرل کمپیوٹرز بنے ہوئے ہیں جس میں بے شمار چھوٹے چھوٹے پرابلمز چھوٹے چھوٹے مائکرو پروسیسرز ہیں, ان پہ زیادہ آسانی سے سالو کی جا سکتی ہیں, بجائے اس کے کہ ایک موٹا سا مائکرو پروسیسر ہو. اگر ہزاروں چھوٹے چھوٹے ہوں وہ پرابلمز ان کے لیے زیادہ آسان ہے ان پیرل سپر کمپیوٹرز کے لیے سالو کرنا. تو اس لیے بھی ایک یہ موٹا سا بڑا سا پاورفل پروسیسر آج تک نہیں بنایا گیا. آج کل کے ماڈرن مائکرو پروسیسرز میں جو ایک بڑا انٹرسٹنگ فیچر ہے, اس کا شاید پروسیسنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ ان کی آن چپ کیش میموری ہے. یعنی تھوڑی سی بہت ہائی اسپیڈ میموری جو ہے وہ اسی چپ پہ رکھ دی جاتی ہے کہ جس پہ مائکرو پروسیسر ہو. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو فریکوینٹلی یوز ڈیٹا یا انسٹرکشن جو مائکرو پروسیسر کو چاہیے ہوتی ہیں وہ اسی کے اندر اسٹور ہوتی ہیں. تو ان کو تلاش کرنے کے لیے وہ جو فریکوینٹلی یوزڈ ڈیٹا آئٹمس ہیں یا انسٹرکشنز ہیں, اس کے لیے مائکرو پروسیسر کو اپنے سے باہر نہیں جانا پڑتا, کیونکہ اپنے سے باہر جائیں گے وہ اٹس ویری سلو پروسیس. وہ اندر ہی انفارمیشن موجود ہے, کیش کے اندر موجود ہے. اگر اس میں وہ چیزیں اس کو نہیں ملتی پھر ضرور آپ باہر جائیں اور جو مین میموری ہے اس سے وہ ڈیٹا وہ انسٹرکشن لے کے آئیں. لیکن آج کل کے الگوریتم کیشنگ کیسے بنائے گئے ہیں, کمپائلرز اور پروگرام ایسے لکھے گئے ہیں کہ دے میک شیور کہ جو فریکوینٹلی یوز ڈیٹا انسٹرکشنز ہیں وہ مائکرو پروسیسر کے اندر ہی کیش کے اندر موجود ہو. آن چپ کیش میموری کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو ڈیٹا کے ایکسس ٹائم یعنی جتنا ٹائم لگتا ہے ڈیٹا کو لانے میں مائکرو پروسیسر کے اندر وہ بہت کم ہو جاتا ہے, اور اس کی وجہ سے مائکرو پروسیسر کی اوور آل پرفارمنس جو ہے وہ بہت بڑھ جاتی ہے, یعنی وہ زیادہ تیزی سے اپنا کام کر سکتا ہے. ایک اور چیز اس کا ہم نے تذکرہ کیا تھا, یہ جو آج کل کے مائکرو پروسیسر ہیں وقت کے ساتھ ساتھ بہتر سے بہتر ہوتے جا رہے ہیں. عموماً جب ہم کسی مائکرو پروسیسر کے بہتر ہونے کی بات کرتے ہیں ہم بات کرتے ہیں کہ اس کی کلاک فریکوینسی بڑھ گئی ہے, کہ کل وہ 2 گیگا ہرٹز کا تھا, آج وہ 2.2 گیگا ہرٹز کا ہو گیا. لیکن اس کے علاوہ اور بھی کچھ طریقے ہیں, جس میں سے ایک یہ ہے کہ جو ورڈ وڈتھ ہے, یعنی جتنا بڑے ورڈ جتنی بٹس بیک وقت ایک مائکرو پروسیسر ہینڈل کرتا ہے اس کو بڑھا دیا جائے. آج کل کے جو پاپولر مائکرو پروسیسر ہیں وہ 32 بٹ کے ہیں, لیکن جو نئے پروسیسر آ رہے ہیں مثلا آئٹینیم جو ہے وہ 64 بٹس کا پروسیسر ہے, تو بعض آئیڈیل سچویشن میں اس کی پرفارمنس سے دگنی ہوگی. اسی طرح یہ کیش والا مسئلہ جو ہے نا, دس از ویری انٹرسٹنگ. کیش کی مقدار بڑھا کے یا کم کر کے آپ مائکرو پروسیسر کی اوور آل پرفارمنس بڑھا سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ کیشنگ الگوریتم جو ہے, یعنی جس کے ذریعے آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کیش میں کیا رکھنا ہے اور کیا نہیں رکھنا, اس کی مدد سے بھی اس کو بھی آپٹیمائز کر کے آپ اپنے مائکرو پروسیسر کی پرفارمنس کو بہت بہتر کر سکتے ہیں. اور آخری چیز یہ کہ آپ فنکشنل یونٹس جو کسی مائکرو پروسیسر میں ہوتے ہیں ان کو بڑھا دیں, 1 کی بجائے 2 ALU کر لیں, 2 کی بجائے 4 کر لیں. اس طرح جو FPU ہیں ان کی تعداد بھی بڑھا سکتے ہیں, ویکٹر یونٹس جو ہیں ان کی تعداد بھی بڑھا سکتے ہیں. تو اس طرح بھی کسی مائکرو پروسیسر کی اوور آل پرفارمنس کو بہتر بنایا جا سکتا ہے. تو مائکرو پروسیسر جو ہے یہ تو ہے ہارڈ ویئر کا حصہ. ہارڈ ویئر کے اوپر سافٹ ویئر چلتی ہے, اور سافٹ ویئر کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ وہ 2 طرح کی ہوتی ہے, ایک سسٹم سافٹ ویئر اور دوسری ایپلیکیشن سافٹ ویئر. ہارڈ ویئر کے ساتھ ڈائریکٹلی عموماً سسٹم سافٹ ویئر انٹریکٹ کرتی ہے, اور پھر ایپلیکیشن سافٹ ویئر جو ہے وہ سسٹم سافٹ ویئر سے انٹریکٹ کرتی ہے. تو ہارڈ ویئر, سسٹم سافٹ ویئر, ایپلیکیشن سافٹ ویئر. جہاں تک سسٹم سافٹ ویئر کا تعلق ہے اس میں سب سے امپورٹنٹ رول جو ہے وہ آپریٹنگ سسٹم کا ہے. آپریٹنگ سسٹم جو ہے جو کسی بھی کمپیوٹر کے ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر کے ریسورسز ہوتے ہیں ان کا خیال رکھتا ہے, ان کو مینج کرتا ہے, اور بیک گراؤنڈ میں ہو کے مینج کرتا ہے. یعنی یوزر کو پتہ نہیں لگ رہا ہوتا کہ پیچھے یہ مینجمنٹ ہو رہی ہے ریسورسز کی. ریسورسز سے مراد کیا ہے؟ پروسیسر کی مینجمنٹ, میموری کی مینجمنٹ, جو اسٹوریج ڈیوائسز ہیں, ڈسک ڈرائیو ہے, جو CD ہے, ان کی مینجمنٹ. یہ سارے کے سارے کام جو ہے آپریٹنگ سسٹم کرتا ہے.
آپریٹنگ سسٹم کا ایک اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ جہاں تک ایپلیکیشن سافٹ ویئر ہے اس کو ایک کامن انٹرفیس فراہم کیا جائے جس کے ذریعے وہ ہارڈ ویئر سے بات کر سکے. یعنی ایپلیکیشن سافٹ ویئر جو ہے اس کو ضروری نہیں ہے کہ ایگزیکٹ ڈیٹیلز ہارڈ ویئر کی پتا ہو, وہ آپریٹنگ سسٹم سے بات کرتا ہے. آپریٹنگ سسٹم جو ہے ان ٹرن پھر ہارڈ ویئر سے بات کرتا ہے. دیکھیے میں نے ایپلیکیشن سافٹ ویئر لکھی تو مجھے یہ جاننا ضروری نہیں ہے کہ کمپیوٹر کے اندر ایگزیکٹلی کتنے میگا بائٹس کی ریم ہوگی, مجھے یہ جاننا ضروری نہیں ہے کہ کمپیوٹر کے اندر کتنی کیش ہوگی. یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ ایپلیکیشن سافٹ ویئر کے لیے ایک لحاظ سے انویزیبل ہوتی ہیں. دا آپریٹنگ سسٹم جو ہے دیٹ ٹیکس کیئر آف آل دوز تھنگس. تو ایپلیکیشن سافٹ ویئر بات کرتی ہے آپریٹنگ سسٹم سے اور آپریٹنگ سسٹم بات کرتا ہے ہارڈ ویئر سے. سافٹ ویئر کے بارے میں ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہے کہ یہ سافٹ ویئر میں لکھتا ہوں اور میں اس کو بیچتا ہوں. واقعی کیا میں اسے بیچتا ہوں؟ نہیں جناب, عموماً ایسا نہیں ہوتا. عموماً جب کوئی کمپنی سافٹ ویئر لکھتی ہے تو آپ اسے خریدتے ہیں تو آپ سافٹ ویئر نہیں خرید رہے ہوتے, آپ سافٹ ویئر کا ایک لائسنس خرید رہے ہوتے ہیں. یعنی آل یو آر ڈوئنگ از یو آر بائنگ لائسنس. آپ کو اجازت مل رہی ہے کہ جناب ہاں فلانے کام کے لیے آپ ہماری سافٹ ویئر کو یوز کر سکتے ہیں, لیکن اونرشپ جو ہے وہ پھر بھی سافٹ ویئر کا جو بنانے والا ہے اس کے پاس ہی رہتی ہے. سو وی نیور ریئلی اون موسٹ آف دا سافٹ ویئر دیٹ وی تھنک وی اون. ان کا ہمارے پاس صرف یوزج لائسنس ہوتا ہے, اونرشپ نہیں ہوتی. یہ سافٹ ویئر جو ہے یہ مختلف لینگویجز میں ڈیولپ کی جاتی ہے. ہم نے لینگویجز کے 4 کلاسز آپ کو بتائی تھی. مشین لینگویج ہے, اس کے علاوہ اسمبلی لینگویج ہے, ہائی لیول لینگویجز ہیں اور 4th جنریشن لینگویجز ہیں. مشین لینگویج جو ہے وہ تو ہے لینگویج مائکرو پروسیسر کی, لیکن ہیومنس کے لیے مشین لینگویج میں پروگرام لکھنا ذرا مشکل ہے. تو پہلے تو کوشش کرتے تھے, لکھ لیتے تھے, پھر ذرا پروگرامز کمپلیکس ہوئے تو ہم نے ایک نئی لینگویج انوینٹ کی, اسمبلی لینگویج, اس میں لکھنا شروع کر دیا. اور جب وہ پروگرام لکھ لیتے تھے پھر اس کو ہم کنورٹ کرتے تھے مشین لینگویج میں اور پھر وہ مائکرو پروسیسر پہ چلتا تھا. اسمبلی لینگویج بھی کوئی اتنی آسان نہیں تھی, تو اس کے بعد ہم نے ڈیولپ کی ہائی لیول لینگویج وچ از کلوزر ٹو دا وے ہیومنس کمیونیکیٹ. اس میں لکھتے ہیں, اس کو اسمبلی میں کنورٹ کرتے ہیں, پھر اس کو مشین میں کنورٹ کرتے ہیں, پھر یہ کام ہوتا ہے. اس کے بعد یعنی ہائی لیول لینگویج کے بعد لینگویج میں اور امپروومنٹ ہوئی اور 4th جنریشن لینگویجز آ گئیں. 4th جنریشن لینگویج جو ہیں دے آر ایون کلوزر ٹو دا وے وی کمیونیکیٹ, یعنی وہ ہیومن لینگویج کے اور بھی قریب ہیں. تو جناب مشین لینگویج, اسمبلی لینگویج, ہائی لیول لینگویج, 4th جنریشن لینگویجز. لیکن مائکرو پروسیسر پہ ہمیشہ مشین لینگویج ہی چلتی ہے. تو اٹ ڈزنٹ میٹر ہاؤ یو رائٹ دا پروگرام, آخر میں آپ نے اس کو مشین لینگویج میں کنورٹ کرنا ہوتا ہے. اس کے لیے بھی 2 طرح کے پروگرامز یوز ہوتے ہیں. ایک تو انٹرپریٹرز ہیں اور دوسرے کمپائلرز ہیں. انٹرپریٹرز جو ہیں یہ امیڈیٹ رسپانس دیتے ہیں, لیکن یہ جو کوڈ ایگزیکیوٹ کراتے ہیں وہ ذرا اتنا تیزی سے نہیں چلتا. کمپائلر جو ہے یہ ذرا پروگرام کو اپنے کمپائل کرنے میں, یعنی اس کو مشین لینگویج میں کنورٹ کرنے میں ذرا ٹائم لگتا ہے, لیکن جب وہ ایک دفعہ کمپائل ہو جائے تو اس کی سپیڈ بہت تیز ہوتی ہے, یعنی سپر فاسٹ آپ کی ایگزیکیوشن ہوتی ہے. تو امیڈیٹ رسپانس کے لیے انٹرپریٹر یوز کریں. اگر آپ کو بہت تیز ایگزیکیوشن چاہیے تو پہلے کمپائل کر لیں. ایک سوال جو ہم نے پوچھا تھا جب ہم لینگویجز کی بات کر رہے تھے کہ کین وی ہیو اے لینگویج جس میں ساری کی ساری جو لینگویج ہیں ان کے تمام اچھے فیچرز ہوں, ایک ایسی سپر سی لینگویج بنائی جا سکتی ہے؟ اس کا جواب ہم نے دیا تھا کہ انفارچونیٹلی نو. عموماً یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی لینگویج کو آپ ایک طرف آپٹیمائز کرتے ہیں دوسری طرف کچھ گڑبڑ ہو جاتی ہے, اگر اس کو ٹھیک کرتے ہیں پہلی طرف کچھ گڑبڑ ہو جاتی ہے. تو جب بھی آپ کو لینگویج بناتے ہیں یو آر ٹریڈنگ تھنگز آف. تو ایک پرفیکٹ لینگویج بنانا شاید مشکل ہے. اس سے ایک اور اپرچونٹی پیدا یہ ہوتی ہے کہ مختلف لینگویجز ہیں, مختلف ٹاسک ہیں. جو اچھے پروگرامرز ہیں دے سلیکٹ دا بیسٹ لینگویج فار اے پرٹیکولر ٹاسک. تو جو اچھے پروگرامر ہیں ان میں یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی ٹاسک کے لیے جو بہترین لینگویج ہے وہ چوز کرتے ہیں اور اس میں پروگرام کرتے ہیں. ہمارے یہاں لوگ جو ہیں جن کو اتنی لینگویج کا نہیں پتا, وہ ایک ہی لینگویج آتی ہے اس میں ہی ہر چیز کر پاتے ہیں. لیکن جو آپ کا ایکسپیرینس بڑھتا جائے گا ہو سکتا ہے کہ آپ میں یہ فیسلٹی ڈیولپ ہو کہ آپ کو اور مزید لینگویجز کے بارے میں پتہ لگنا شروع ہو جائے. تو یو لک ایٹ دا ٹاسک, سلیکٹ دا اپروپریٹ لینگویج اینڈ پروگرام ان دیٹ. جب ہم نے ان پروگرامز کی بات کی تھی, مختلف لینگویج میں جو ہم پروگرام لکھتے ہیں, تو اس کے بارے میں ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ عموماً یہ جو پروگرام ہوتے ہیں ان کا ایک لائف سائیکل ہوتا ہے, یعنی سافٹ ویئر کا ایک لائف سائیکل ہوتا ہے. یہ لائف سائیکل سٹارٹ ہوتا ہے کانسیپٹ سے, فیزیبلٹی ہوتی ہے, یوزر ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں, اور پھر ڈیولپمنٹ والی چیزیں ہوتی ہیں, آخر میں وی تھنک اباؤٹ کہ ریٹائرمنٹ بھی ہوتی ہے. جب بھی آپ کوئی سافٹ ویئر بنائیں تو یہ سوچ کے بنائیں کہ یہ سافٹ ویئر جو ہے ایک دن اس نے ریٹائر بھی ہونا ہے,
یعنی اس کو ہم نے فیز آؤٹ بھی کرنا ہے. تو جو اچھی سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ آرگنائزیشنز ہوتی ہیں وہ ریٹائرمنٹ کے بارے میں سوچ کے بناتی ہیں. تو اس طرح جب ریٹائرمنٹ کا وقت آتا ہے تو جو یوزر ہے اس کو زیادہ کام نہیں کرنا پڑتا اس سافٹ ویئر کو فیز آؤٹ کرنے کے لیے. تو کانسیپٹ سے لے کے ریٹائرمنٹ تک جتنے بھی اسٹیپس ہیں ان کو ہم سافٹ ویئر لائف سائیکل کہتے ہیں. اور جب ہم یہ اس لائف سائیکل کو فالو کر رہے ہوتے ہیں یعنی سافٹ ویئر کو ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں تقریباً ہر اسٹیپ پہ ایک چھوٹا سا اور اسٹیپ بھی ہوتا ہے, وہ ہے ٹیسٹنگ کا. اگر ہم یوزر ریکوائرمنٹس لکھتے ہیں اس کو ہم ٹیسٹ کرتے ہیں, اسپیسیفکیشن لکھتے ہیں ان کو ٹیسٹ کرتے ہیں, پلاننگ کرتے ہیں یعنی پلان بناتے ہیں اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں, ڈیزائن کو ٹیسٹ کرتے ہیں, امپلیمنٹیشن کو ٹیسٹ کرتے ہیں, اور آخر میں جب ہم ڈلیور کرتے ہیں کسٹمر کے پاس جو ہم نے سافٹ ویئر لکھ لی تو وہ اس کی ایکسیپٹنس ٹیسٹنگ بھی کرتا ہے. یہ جو پروگرام ہم لکھتے ہیں ان کو امپلیمنٹ کرنے سے پہلے ہم سوچتے ہیں ڈیزائن کے بارے میں, ہم سوچتے ہیں کہ کون سا الگوریتم یوز کیا جائے اس پرٹیکولر سچویشن میں. فار ایگزامپل ہم نے سارٹنگ کچھ کرنی ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ یار یہاں پہ کون سی سارٹ بہتر رہے گی, ببل سارٹ بہتر رہے گی, انسرشن سارٹ بہتر رہے گی, یا کوئی اور سارٹنگ ٹیکنیک بہتر رہے گی. سو وین وی ٹاک اباؤٹ دیز وی آر ٹاکنگ اباؤٹ الگوریتمس. الگوریتم کیا ہوتا ہے؟ الگوریتم جو ہوتا ہے وہ اٹس اے سیکوینس آف اسٹیپس. It's a sequence of steps that you take to solve a problem. الگوریتم کی اگر ذرا تھوڑی سی مزید ہم ڈیٹیل میں جائیں تو ہم یہ کہیں گے یہ الگوریتم ایک ایسی سیکوینس آف اسٹیپس ہوتی ہے کہ جس کے سارے اسٹیپس جو ہوتے ہیں وہ انمیگوس ہوتے ہیں اور ایگزیکیوٹیبل ہوتے ہیں. یعنی کوئی ایسا اسٹیپ ہو جو ایگزیکیوٹیبل نہ ہو, جو پاسبل نہ ہو. اور یہ بھی کہ الگوریتم ہمیشہ جو ہے جب ختم ہوتا ہے, جب ٹرمینیٹ ہوتا ہے تو وہ سولوشن کی فارم میں ٹرمینیٹ ہوتا ہے. یعنی الگوریتم آلویز گیوز یو اے سولوشن, اس میں گارنٹی موجود ہوتی ہے. الگوریتمس کو کوڈ کرنے سے پہلے یعنی ان کو ایکچوئل کوڈ کی فارم میں لکھنے سے پہلے ہم اس کو سوڈو کوڈ کی فارم میں لکھتے ہیں. سوڈو کوڈ میں بھی لکھ سکتے ہیں, اس کے فلو چارٹ بھی بنا سکتے ہیں, لیکن میرا یہی خیال ہے کہ سوڈو کوڈ جو ہے وہ ذرا بہتر رہتا ہے. سوڈو کوڈ جو ہے it's quite suitable as compared to flow charts. It's quite suitable for software development کیونکہ سوڈو کوڈ جو ہے تقریباً کوڈ ایکچوئل کوڈ ہی کی طرح نظر آتا ہے. اور اچھے پروگرامر جو ہوتے ہیں وہ کرتے یہی ہیں, سب سے پہلے سوڈو کوڈ لکھتے ہیں اور اس کے بعد اس میں ایکچوئل پروگرام بھرنا شروع کر دیتے ہیں. الگوریتمس کا جب ہم نے بات کی تھی تو ہم نے ہیورسٹکس کا بھی تذکرہ کیا تھا, اس کے بعد ہم نے ایک فل فلیج لیکچر بھی لیا تھا ہیورسٹکس پہ. ہیورسٹکس کے بارے میں ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ وزڈم ہوتی ہے, یہ کامن سینس ہوتی ہے, یہ وہ کامن سینس ہوتی ہے جو ایکسپیرئنس سے سیکھی جاتی ہے. ہیورسٹکس کے بارے میں ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ الگوریتم کی طرح یہ ہمیشہ ایک سولوشن میں ٹرمینیٹ نہیں کرتی, عموماً کرتی ہے. عموماً الگوریتم جو ہے آپ کو مناسب سا زبردست سا ایک سولوشن دے دیتے ہیں, لیکن کوئی گارنٹی نہیں ہے. اس بات کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. اور ایک جو بڑا انٹرسٹنگ ہیورسٹک جس کا ہم نے تذکرہ کیا تھا وہ آج کل کے ماحول میں شاید خاصا ویلڈ ہے, وہ یہ کہ ڈونٹ جسٹ ریموو دا ڈیفیکٹ, فکس دا پروسیس وچ کازز دا ڈیفیکٹ. اس کی سافٹ ویئر انجینئرنگ میں, سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ تو بہت اپلیکیشنز ہیں, لیکن آج کل یہ جو ٹیررزم وغیرہ کی بات ہوتی ہے شاید اس میں بھی اس ہیورسٹک کو یوز کیا جائے تو حالات خاصے بہتر ہو جائیں گے. یعنی فکس دا ریزن ناٹ دا سمپٹمس. ایک سوال جو ہم نے آپ سے پوچھا تھا کہ ہیورسٹکس جو ہوتی ہیں کیا یہ الگوریتمس ہوتے ہیں, یعنی از اے ہیورسٹک این الگوریتم؟ اس کا جواب ہم نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو دے دیا کہ نہیں جناب, الگوریتم میں گارنٹی ہوتی ہے کہ سولوشن ضرور ملے گا, ہیورسٹک میں گارنٹی نہیں ہوتی. ہم نے بات کی تھی ویب ڈیزائن کی ہیورسٹکس کی. اس کے بارے میں ہم نے جو اپنا گول مقرر کیا تھا وہ بڑا سادہ سا تھا. وہ گول یہ تھا کہ جب بھی ہم کو ویب پیج بنائے وہ ایسا بنائے کہ وہ سیلف ایویڈنٹ ہو, وہ آبویس ہو, وہ سیلف ایکسپلیٹری ہو, یعنی اس میں ہمیں چیزوں کو تلاش نہ کرنی پڑے, جو انفارمیشن ہمیں چاہیے وہ سامنے ہمارے موجود ہو. تو اگر ہم ایسا ویب پیج بنائیں گے جن کو یوز کرنا آسان ہوگا, جس میں انفارمیشن کلیئرلی ویزیبل ہوگی, اسے ہم کہتے ہیں اے یوزبل ویب پیج. تو عموماً ہم پرفیکٹ پیج تو نہیں بنا سکتے, لیکن وی کین آلویز ٹاک اباؤٹ امپروونگ دا یوزبلٹی آف اے پرٹیکولر ویب پیج. یعنی کیا کیا چیزیں ہم کر سکتے ہیں جس سے کسی پیج کی یوزبلٹی بڑھ جائے. ہم نے بہت ساری چیزیں اس بارے میں کہی تھی. ایک بڑی سادی سی بات تھی کہ بہت چھوٹی ٹیکسٹ یوز نہ کریں, کیونکہ جو آپ کا یوزر ہے اس کے پوائنٹ آف ویو سے اگر وہ پڑھ نہیں سکتا تو وہ انڈرسٹینڈ کیا کرے گا. ایک اور چیز جو میں نے کہی تھی کہ جناب یہ جو آپ بلا وجہ گرافکس ڈال دیتے ہیں اپنے ویب پیجز پہ, یہ کوئی اتنی اچھی بات نہیں ہے. اس سے آپ کا یوزر بڑا انوائے ہوتا ہے, کیونکہ
اس کو تو انفارمیشن چاہیے, اور یہ ڈیکوریٹو سے آپ نے گرافکس ڈال دی ہے, اس کی وجہ سے اس کا ڈاؤن لوڈ ٹائم جو 5 منٹ کا ہو جاتا ہے, وہ تو بیچارہ بہت انوائے ہوگا اس سے. تو پلیز اوائڈ دس unnecessary graphical stuff in your web pages. ہم نے جناب انٹیلیجنس سسٹمس کی بات کی, ہم نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس سسٹمس کی بات کی, یعنی یہ وہ سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر یا سافٹ ویئر ہارڈ ویئر کمبینیشنز ہوتے ہیں کہ جو کمپلیکس ٹاسک کو کرنے کے لیے ڈیزائن ہوتے ہیں, بڑے مشکل کام کرنے کے لیے, اور جو اسٹریٹجیز یہ یوز کرتے ہیں دے آر کوائٹ سملر ٹو آور وے آف تھنکنگ, یعنی دا ہیومن وے آف تھنکنگ. سو انٹیلیجنس سسٹمس کیا ہوتے ہیں؟ یہ وہ سسٹمز ہوتے ہیں جو کمپلیکس پرابلم سالو کرے یوزنگ سم ایسپیکٹس آف ہیومن تھاٹ. اس کے بارے ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ نے کچھ پرابلم سالو کرنی ہے اور اس کے بارے میں آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ ایک انٹیلیجنٹ سسٹم کے لیے کے ذریعے سالو کی جائے, تو 2-3 چیزیں چیک کر لیں. پہلی بات تو یہ دیکھیں کہ یہ نیچر آف کمپٹیشنز کیسی ہیں. از دا نیچر آف کمپٹیشن ویل انڈرسٹوڈ, یعنی ہمیں پتا ہے کہ یہ پروسیس کس طرح کام کرتا ہے, اس میں کمپٹیشن کس طرح ہوتی ہیں. اگر ایسا ہے, اگر اف اٹس ویل انڈرسٹوڈ, تو پھر انٹیلیجنس سسٹم اس کے لیے آپ کو کوئی بہتر آنسر نہیں دے گا. جو ریگولر وے آف کمپٹیشن ہے وہ یوز کریں. آپ یہ چیک کریں کہ یہ جو پروسیس ہے, جو سسٹم ہے جس کو ہم ماڈل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس میں بہت ساری ایکسیپشنز نہیں ہیں. اگر اس میں بہت ساری ایکسیپشنز ہیں تو ٹھیک ہے, تو انٹیلیجنس سسٹم اپروچ ہو سکتا ہے آپ کو ریزنیبل آنسر دے سکے. اور ایک اور سچویشن ایسی ہوتی ہے کہ جہاں ہمیں پتا ہوتا ہے ایگزیکٹلی کس طرح یہ کام ہو رہا ہے, لیکن وہ جو پروسیس ہوتا ہے جس کے ذریعے کام ہو رہا ہوتا ہے وہ بہت کمپلیکس ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں کہ جب وہ پروسیس اتنا کمپلیکس ہو کہ اگر اس کو ہم ریگولر طریقے سے کریں تو وہ بہت سلولی کمپٹیشنز ہوں گی, اس صورت میں بھی آپ انٹیلیجنس سسٹمز کی طرف رجوع کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو ایک ایکسیپٹیبل سولوشن دے دیں. تو یہ 3 چیزیں ہم چیک کرتے ہیں, لیکن اگر کوئی پرابلم ان تینوں میں سے کسی ایک کو یا ایک سے زیادہ کو سیٹسفائی کرتی ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ انٹیلیجنس سسٹم جو ہے یہ آپ کو ضرور اس کا ایک ایکسیپٹیبل سولوشن دے دیں گے. دا پاسبلٹی, دا پوٹینشیل ایگزسٹ کہ اس سے ہو سکتا ہے ریگولر کمپٹیشن کے مقابلے میں آپ کو بہتر سولوشن مل جائے. ہم نے ڈیٹا بیس کا بھی آپ سے کچھ تذکرہ کیا. ڈیٹا بیس کیا ہوتے ہیں؟ دے آر جسٹ اے کلیکشن آف ڈیٹا, لیکن وہ خاص طریقے سے آرگنائز کیے جاتے ہیں, ایک خاص طریقے سے آرگنائز ہوئے ہوتے ہیں, اور وہ طریقہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر اس میں سے کوئی ڈیٹا آئٹم سرچ کرنا ہو تو بڑی تیزی سے سرچ ہو جائے. تو ایسی کلیکشن آف ڈیٹا جو ہے اسے ہم کہتے ہیں کہ اٹس اے ڈیٹا بیس. اور عموماً ایک ڈیٹا بیس میں جتنا بھی ڈیٹا ہوتا ہے وہ آپس میں کچھ انٹر کنیکٹڈ, آپس میں ریلیٹڈ ہی ہوتا ہے. ہم نے خاص طور پہ ریلیشنل ڈیٹا بیس کی بات کی تھی. ریلیشنل ڈیٹا بیسز جو ہوتے ہیں اس میں ڈیٹا جو ہے ٹیبلز کی فارم میں اسٹور کیا جاتا ہے, اور ان میں سے بعض ٹیبل جو ہوتے ہیں, کم از کم 2 ٹیبل ایسے ضرور ہونے چاہیے کہ جو آپس میں ریلیٹڈ ہوں, ان کا آپس میں کوئی تعلق اور تعلق بھی ہم نے آپ کو ڈیفائن کر کے بتایا تھا. لیکن کی چیز یہی ہے کہ سارے کا سارا ڈیٹا جو ریلیشنل ڈیٹا بیس کا ہے وہ ٹیبلز کی فارم میں ہوتا ہے. سارے کے سارے آپریشن جو ہیں وہ بھی ان ٹیبلز پہ ہوتے ہیں, اور ان آپریشن سے مزید ٹیبلز بھی بعض اوقات جنریٹ ہوتے ہیں. ہم نے فیوچر ٹرینڈز کا بھی کچھ تذکرہ کیا. ان میں 2 چیزوں کو میں دوبارہ آپ کے سامنے پریزنٹ کرنا چاہوں گا. ایک تو تھا کہ وہ جناب جس طرح بجلی گھر میں آتی ہے اس طرح کمپیوٹنگ پاور گھر میں آیا کرے گی. ایک آلموسٹ انفینٹ کمپیوٹر پاور سپلائی سب کو مل جائے گی, جس سے آپ کو ریلائبل اور مینٹیننس فری کمپیوٹنگ پاور ملا کرے گی, جس طرح الیکٹریسٹی ہے, جس طرح ٹیلی فون ہے, جس طرح واٹر سپلائی ہے. اور مزے کی بات یہ ہوگی کہ اگر آپ کی نیڈز بڑھ جائیں گی کمپیوٹنگ پاور کے بارے میں تو آپ کو کیپٹل ایکسپینسز زیادہ نہیں کرنے پڑیں گے, آپ کو ایک نیا کمپیوٹر نہیں خریدنا پڑے گا, کمپیوٹر آپ کا وہی رہے گا. بس یہ جو کمپیوٹر پاور کے یوسیج کے چارجز جو ہیں یہ آپ کے بڑھ جائیں گے. اور ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ اسٹوریج کے ساتھ بھی یہی ہونے والا ہے کہ آپ کی اسٹوریج کی نیڈز بڑھیں گی تو آپ کو نئی ہارڈ ڈسک نہیں خریدنی پڑے گی, بس آپ کا اسٹوریج کا جو ماہانہ بل آتا ہے وہ تھوڑا سا بڑھ جائے گا. ہم نے امورٹل مائنڈز کی بات کی تھی کہ فیوچر میں ہو سکتا ہے یہ بھی ہو کہ بعض اصحاب ایسے ہیں کہ جنہوں نے بڑی انٹرسٹنگ باتیں کہی ہوئی ہیں, تو ان میں سے کسی صاحب کی ہم ساری کی ساری چیزیں لے لیں گے, یعنی ان کے جتنے لیکچرز ہیں, جتنی بکس ہیں, جتنی آرٹیکلز ہیں, جتنے انٹرویوز ہیں, وہ اس امورٹل مائنڈ والے پروگرام کو دے دیں گے. تو یہ پروگرام صاحب جو ہیں اس کو اینالائز کریں گے, اس کو ڈائسیکٹ کریں گے, اس کو انڈیکس کریں گے, اور ان صاحب کا ایک انٹرنل ماڈل سا بنا لیں گے. یہ ماڈل جب بن جائے گا تو کیا چیز پاسبل ہوگی؟ یہ ماڈل جب بن جائے گا تو پاسبل یہ ہوگا کہ میں اس ماڈل سے, یعنی آئی ایم اے یوزر آف دا کمپیوٹر, میں اس ماڈل سے بات کر سکوں گا, اور میں اس سے اسی طرح کانورسیشن کر سکوں گا جس طرح کہ جب وہ صاحب ایز اے پرسن میرے سامنے موجود ہو اس طرح کر سکوں. تو میں جس طرح سوچتا ہوں کہ ایک 3D سیمولیٹڈ ریئلٹی ہوگی جس میں وہ صاحب بیٹھے ہوں گے, میں بیٹھا ہوں گا, اور میں ان سے بات کر رہا ہوں گا.
میں تو خود بات کر رہا ہوں گا لیکن یہ جو صاحب ہیں یہ خود نہیں ہوں گے, ان کا وہ سارے کا سارا ڈیٹا جو ہے ایک لحاظ سے وہ میرے سے بات کر رہا ہوگا, ان کا سٹائل بھی ویسا ہی ہوگا جس طرح یہ ایکچولی بات کرتے ہیں, ان کے جن چیزوں کے بارے میں, جن آئیڈیاز کے بارے میں یہ بات کریں گے یہ بھی وہی ہوں گی جو ایکچولی جن آئیڈیاز کے بارے میں یہ بات کرتے ہیں. لیکن یہ ایک سیمولیٹڈ ریئلٹی ہوگی, وہ سب خود اس میں انوالو نہیں ہوں گے, ان کے آئیڈیاز صرف انوالو ہوں گے, اور یہ آئیڈیاز, یہ جو لہجہ, یہ طریقہ جو ہے یہ کہاں سے کمپیوٹر سیکھے گا؟ ان کے جو انہوں نے سافٹ ویئر بنائی, انہوں نے جو انٹرویوز دیے, انہوں نے جو تقریریں کی, انہوں نے جو آرٹیکلز لکھے, انہوں نے جو کتابیں لکھی ان سے. سو ایک وقت ایسا آئے گا یہ سب تو گزر جائیں گے لیکن یہ ان کے آئیڈیاز جو ہیں یہ اس امورٹل مائنڈ کی صورت میں ہمارے پاس رہ جائیں گے. جو ترقی ہوتی جا رہی ہے کچھ نئی پرابلمس کریٹ ہو رہی ہیں اور کچھ پرابلمس سالو بھی ہو رہی ہیں. ایک پرابلم جو سالو ہو رہی ہے وہ یہ کہ ڈسٹینسز بٹوین پیپل دے آر کنٹریکٹنگ. کمیونیکیشن اتنی سستی ہو گئی ہے خاص طور پہ انٹرنیٹ کی وجہ سے کہ اٹ ڈزنٹ میٹر ویئر somebody is located, میں ان سے بڑے کاسٹ افیکٹو مینر میں بات کر سکتا ہوں. وہ ہم 10,000 میل دور بیٹھے ہیں, میں ان سے بات کر رہا ہوں, میرا خرچہ کتنا آ رہا ہے $13 پر آور اور سم تھنگ آف دیٹ آرڈر. سو اس کی وجہ سے ڈسٹینسز بٹوین پیپل ہو آر فزیکلی سیپریٹڈ کم ہو گئے ہیں. لیکن اس کا الٹا بھی ہوا, یعنی ڈسٹینسز بڑھ بھی گئے ہیں. ایک ہی فیملی کے لوگ ہیں, ایک ہی گھر میں بیٹھے ہیں لیکن اپنے اپنے کمپیوٹر پہ بیٹھے ہیں, گیمز کھیل رہے ہیں, چیٹنگ کر رہے ہیں, سرفنگ کر رہے ہیں, آپس میں بات نہیں کر رہے. تو ہماری سوسائٹی پہ یہ کمپیوٹنگ کا شاید ایک نیگیٹو افیکٹ بھی ہو رہا ہے. ایک اور چیز جس کے بارے میں ہم نے کچھ بات کی تھی وہ یہ کہ ہو سکتا ہے کہ ایک زمانہ ہے کہ کمپیوٹر بہت ہی زیادہ پاورفل ہو جائیں. آج کل تو ہمارے سرونٹس ہیں, سلیوز ہیں, یہ رول الٹا نہ ہو جائے. تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ کمپیوٹرز کو ہم جو مزید پاورفل بناتے جا رہے ہیں, ان کو سیلف ہیلنگ بناتے جا رہے ہیں, ان کو سیلف کریکٹنگ بناتے جا رہے ہیں, یہ ٹھیک ہے؟ ہمیں ایسا کرتے رہنا چاہیے. سم تھنگ ٹو تھنک اباؤٹ. تو جناب یہ وہ کچھ انٹرسٹنگ چیزیں تھیں جن کا ہم نے تذکرہ کیا تھا اپنے پہلے گول, اپنے پہلے آبجیکٹو کو اچیو کرنے کے لیے, یعنی کمپیوٹنگ کی جو فنڈامنٹل آئیڈیاز ہیں ان کے بارے میں جو ہم اپنے آپ کو تھوڑی سی اپریسیشن دینا چاہتے تھے. تو اس کے لیے ہم نے ان ٹاپکس کو, ان کے علاوہ کچھ اور ٹاپکس کو ڈسکس کیا تھا. دوسرا جو ہمارا آبجیکٹو تھا وہ یہ کہ ہم ویب پیج ڈیولپمنٹ میں کچھ پروفیشنسی حاصل کرنا چاہتے تھے. اس سلسلے میں سب سے پہلے تو ہم نے HTML کے بارے میں سوچا اور اس کی مدد سے ہم نے کچھ اسٹیٹک ویب پیجز ڈیولپ کیے. ان میں انٹریکٹیوٹی اتنی زیادہ نہیں تھی, وہ اتنے زیادہ انٹرسٹنگ بھی نہیں تھے, بس اس میں ہائپر لنکس تھے. زیادہ انٹریکٹیوٹی جو تھی وہ فارمز کی صورت میں تھی. اور اس کے بعد ہم نے جاوا اسکرپٹ کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا. جاوا اسکرپٹ کی وجہ سے ہمارے پیجز جو تھے وہ زیادہ انٹریکٹیو ہو گئے. HTML سے صرف اسٹیٹک پیجز بنتے ہیں, جاوا اسکرپٹ کی مدد سے ہم ان اسٹیٹک پیجز میں انٹریکٹیوٹی ایڈ کر سکتے ہیں, اس میں کچھ انٹرسٹنگ فیچرز ایڈ کر سکتے ہیں. ہم نے یہ کہا کہ جاوا اسکرپٹ بڑی زبردست چیز ہے, اس اسکرپٹنگ لینگویج کی وجہ سے ہم اپنے پیجز کو بہت انٹریکٹیو بنا سکتے ہیں, اس میں بڑے انٹرسٹنگ فیچرز ڈال سکتے ہیں, لیکن اس میں کچھ کمیاں بھی ہیں. there are certain things that JavaScript cannot do. ان میں سے ایک چیز تو یہی تھی کہ فائلز والے آپریشن جو ہیں وہ JavaScript نہیں کر سکتی. نئی فائلیں بنا سکتی ہے, نہ پرانے فائلوں کو ریڈ کر سکتی ہے, ماڈیفائی کر سکتی ہے, ڈیلیٹ کر سکتی ہے. اس کے علاوہ JavaScript میں گرافکس کی بھی کوئی اتنی زبردست فیسلٹی نہیں ہے, اس کے ذریعے آپ گرافکس بنا نہیں سکتے. اگر گرافک بنائی ہے تو اس کو ادھر ادھر پلیس کر سکتے ہیں, لیکن نئی گرافکس بنانے کی, مثلا میں ایک اسکوائر بنانا چاہوں اس میں JavaScript میں ایسی کوئی فیسلٹی نہیں ہے. لے آؤٹ بڑا انٹرسٹنگ ہم اس کی مدد سے بنا سکتے ہیں, گرافکس کو ادھر سے ادھر کر سکتے ہیں, لیکن نئی گرافکس وہ نہیں بنا سکتے. اس کے علاوہ عام لینگویجز میں نیٹ ورک پروگرامنگ کی کچھ فیسلٹی ہوتی ہے, JavaScript میں نہیں ہے. بس ایک چھوٹی سی ہے کہ کسی بھی URL کے ذریعے نیٹ ورک پہ آپ کسی بھی چیز کو ایکسیس کر سکتے ہیں. اگر آپ کو URL معلوم ہے آپ اس کو پکڑ سکتے ہیں وہاں سے. بس یہی نیٹ ورک پروگرامنگ ہے JavaScript میں, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. تو بڑے اچھے فیچرز, لیکن کچھ اس میں ڈرا بیکس بھی ہیں, کچھ اس میں کمیاں بھی ہیں. جناب اس کے بعد ہم نے JavaScript کے بارے میں لرن کرنے کے بعد ہم نے کلائنٹ سائڈ اسکرپٹنگ شروع کر دی. اس سے پہلے ہم نے بات کی تھی سرور سائڈ کی, لیکن پھر ہم نے کلائنٹ سائڈ اسکرپٹنگ شروع کر دی. اور اس کا فائدہ ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اس کی مدد سے جو پروسیسنگ ہے اس کا اچھا خاصا حصہ آپ کے پاس, یعنی یوزر کے پاس جو کمپیوٹر اس پہ ہی ہو جاتا ہے. سرور سائڈ اسکرپٹنگ میں ہوتا ہے سب کچھ سرور پہ ہوتا ہے, اس سے سرور پہ لوڈ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو ایک سرور ہو سکتا ہے کہ 5-7 ہزار آدمیوں سے زیادہ کا لوڈ نہ اٹھا سکے, لیکن کلائنٹ سائڈ اسکرپٹنگ کی مدد سے ہم ویب پیج میں جو
تھوڑی سی آپریشنز ہو رہے ہوتے ہیں, اس میں جو پروسیسنگ ہو رہی ہوتی ہے اس کو ہم کلائنٹ کے کمپیوٹر پہ کرا دیتے ہیں, اس سے سرور پہ لوڈ جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ یہ کہ کلائنٹ سائڈ اسکرپٹنگ کی وجہ سے اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ نیٹ ورک پہ جو ٹریفک ہوتی ہے وہ بھی نسبتاً کم ہو جاتی ہے, اور اس کی ہم نے بعض ایگزامپلس بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کی تھی. جاوا کے بارے میں ہم نے جاوا اسکرپٹ کے بارے میں ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اٹس این آبجیکٹ بیسڈ لینگویج. تو یہ آبجیکٹ کس بلا کا نام ہے؟ آبجیکٹ کے بارے میں ہم نے بتایا تھا کہ اٹس جسٹ اے نیمڈ کلیکشن آف پراپرٹیز اینڈ میتھڈس. پراپرٹیز سے مراد ہے ڈیٹا, پراپرٹیز سے مراد ہے اسٹیٹ, اور میتھڈ سے مراد ہے انسٹرکشنز یا بیہیویئر. بعد میں ہم نے اس ڈیفینیشن کو تھوڑا سا ماڈیفائی کر کے سمپلیفائی کر دیا تھا. ہم نے کہا تھا آبجیکٹ از اے نیمڈ کلیکشن آف پراپرٹیز, کیونکہ جاوا اسکرپٹ میں جو میتھڈز ہوتے ہیں دے آر اسٹورڈ ایز پراپرٹیز. میتھڈز آر فنکشنز وچ آر اسٹورڈ ایز پراپرٹیز آف آبجیکٹس. تو اس لیے جو ہماری سمپلر ڈیفینیشن آبجیکٹ کی ہے وہ یہی کہ اے نیمڈ کلیکشن آف پراپرٹیز. جاوا اسکرپٹ میں ایک انٹرسٹنگ کانسٹرکٹ جو ہم نے یوز کیا, جو اور بھی تقریباً تمام لینگویج میں اویلیبل ہے, وہ ہے فنکشنز کا کانسٹرکٹ. فنکشن کے ذریعے آپ یہ کرتے ہیں کہ یو میک اے گروپ آف اسٹیٹمنٹس اور ان کو ایک نام آپ دے دیتے ہیں. سو فنکشن از اے نیمڈ گروپ آف اسٹیٹمنٹس. اور اس کے بعد ایسا کرتے ہیں کہ جب بھی آپ نے ان گروپ آف اسٹیٹمنٹس کو کوئی لکھنا ہو تو آپ انہیں نہیں لکھتے, بلکہ اس فنکشن کا نام لکھ دیتے ہیں. یعنی ان اسٹیٹمنٹس کو بجائے فزیکلی آپ لکھنے کے وہاں پہ ان کو بائی ریفرنس ایکسس کرتے ہیں. اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, اس سے آپ کے جو پروگرامز ہیں ان کی ریڈیبلٹی بڑھ جاتی ہے, ان کو انڈرسٹینڈ کرنا آسان ہو جاتا ہے, ان کو مینٹین کرنا آسان ہو جاتا ہے. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ پروگرام کا سائز بھی بعض اوقات تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے, لیکن دیٹس ناٹ امپورٹنٹ. یہ جو ریڈیبلٹی کا بڑھنا, یہ جو ان کی مینٹینیبلٹی کا بڑھنا, یہ بہت زبردست فیچرز ہیں جو فنکشنز کی وجہ سے ہمیں اویلیبل ہوتے ہیں. فنکشن کی جب ہم نے بات کی تھی تو ہم نے لوکل اور گلوبل ویریبلس کا بھی تذکرہ کیا تھا. ہم نے یہ کہا تھا کہ لوکل ویریبل شوڈ آلویز بی پریفرڈ اوور گلوبل ویریبلس. یعنی جب بھی آپ کو موقع ملے اور آپ کے پاس چوائس ہو, اگر پاسبل ہو تو لوکل ویریبلس یوز کریں, گلوبل نہ کریں. لوکل ویریبلس افیکٹو ہوتے ہیں صرف اس فنکشن میں جس میں ان کو ڈکلیئر کیا جائے, ویئر ایز گلوبل ویریبلس دے آر افیکٹو ایوری ویئر, دے آر اویلیبل, دے آر ویزیبل ایوری ویئر ان دا پروگرام. تو اس کی ہم نے بعض کونز آپ کو بتائے تھے اور لوکل ویریبلس کے بعض پروز بتائے تھے, جس کی وجہ سے میں یہ پھر آپ سے کہنا چاہوں گا کہ جہاں بھی پاسبلٹی ہو یوز لوکل ویریبلس, ڈو ناٹ یوز گلوبل ونس. جاوا اسکرپٹ میں جو سب سے انٹرسٹنگ ٹرک ہم نے لرن کیا وہ شاید امیج پری لوڈنگ کا تھا, جس کی مدد سے آپ بیک گراؤنڈ میں وداؤٹ ڈسپلےئنگ دیم بیک گراؤنڈ میں امیجز کو لوڈ کر سکتے ہیں کہیں سے, یعنی ان کو کہیں سے فیچ کر سکتے ہیں, اپنے پاس لا کر رکھ سکتے ہیں, کیش میں رکھ سکتے ہیں, اور جو ہی آپ کو ضرورت پڑتی ہے پھر آپ ان کو ڈسپلے کر سکتے ہیں. اس سے امپیکٹ بڑا اچھا پڑتا ہے یوزر پہ, کیونکہ آپ کو ایک امیج شو کر کے فوراً کر کے نظر آتا ہے. عموماً تو یہ ہوتا ہے نا کہ امیج آہستہ 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 چلتا ہوا آ رہا ہوتا ہے. تو پری لوڈنگ کے ذریعے یہ آہستہ آہستہ والا جو کام ہے یہ ہم بیک گراؤنڈ میں کرتے ہیں وداؤٹ ڈسپلےئنگ دیم ٹو دا یوزر. جب وہ سارے کے سارے امیجز آ جاتے ہیں پھر ہم ان پری لوڈڈ امیجز کی وجہ سے, ان پری فیچڈ امیجز کی وجہ سے بڑے انٹرسٹنگ اینیمیشن افیکٹس وغیرہ کر کے یوزر کو دکھا سکتے ہیں, اور اس سے میرے خیال میں آپ کے ویب پیجز خاصے انٹرسٹنگ اور زیادہ انفارمیٹیو بن سکتے ہیں. جناب یہ تو تھا ہمارا دوسرا آبجیکٹو. اب تیسرا آبجیکٹو کی طرف آتے ہیں. تیسرا آبجیکٹو یہ تھا کہ کچھ سافٹ ویئر پیکیجز ایسے ہیں جنہیں ہم پروڈکٹیوٹی سافٹ ویئر پیکیجز کہتے ہیں. اس تیسرے آبجیکٹو کے ذریعے ہم ان سے فیملیئر ہونا چاہتے تھے. تو ہم نے اس سلسلے میں 4 لیکچرز کیے اور 4 اسائنمنٹس بھی کی, اور ان لیکچرز اور اسائنمنٹس کا مطلب صرف یہی تھا کہ آپ کو ان سے فیملیئرٹی مل جائے, نو مور. آپ کو ان سے بریف انٹروڈکشن ہو جائے, نو مور دین دیٹ. اس سے بس یہ ہوا تھا کہ ناؤ یو شوڈ بی ایبل ٹو ایٹ لیسٹ اوپن دوز ایپلیکیشنز, اور اس میں کچھ ٹریویل سے آپ کام کر سکتے ہیں. ہوگا یہ کہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو ان کاموں کو کرنے کی ضرورت پڑے گی, آپ کو ان پہ مزید ایکسپیرینس حاصل ہوگا, اور اس سے آپ کی پروفیشنسی ان پیکیجز میں بڑھتی جائے گی. اور یہ 4 سال جو آپ کے پاس ہیں, میرے خیال میں اس میں پروفیشنسی اتنی بڑھے گی کہ جب آپ اپنے ایکچوئل کیریئر میں جائیں گے تو وہاں پہ اس پروفیشنسی کا بہت فائدہ ہوگا. تو جناب ہمارا کام آپ کو صرف انٹروڈیوس کرانا تھا ان پیکیجز سے, ان میں ایکسپرٹ بنانا ہرگز نہیں تھا. تو جناب ہمارے 3 آبجیکٹیوز تھے: to build an appreciation for the fundamental concepts in computing, to achieve a beginner's proficiency in web development, or to become familiar with PC productivity software packages. کیا خیال ہے آپ کا, کیا ہم نے یہ آبجیکٹیوز اچیو کیے اس کورس کے ذریعے؟ بتائیے آپ ہمیں.
اس بارے میں ہمیں میسج بھیجیے, ہمیں ہمارے میسج بورڈ جو اس پہ جا کے میسج پوسٹ کیجیے, ہمیں بتائیں کہ ور وی ایبل ٹو اچیو دوز آبجیکٹیوز اور ناٹ, اور اگر ہم نے نہیں کیے تو ہم اس کو کس طرح بہتر بنا سکتے ہیں. آپ کے کامنٹس جو ہوں گے ان کو ہم یوز کریں گے تاکہ جو فیوچر آفرنگ اس کورس کی ہیں ان کو ہم بہتر بنا سکیں. آئی بی موسٹ گریٹفل. جناب, آئی ریئلی انجوائڈ ڈوئنگ دس کورس ود یو. بہت مزہ آیا. آئی ہوپ کہ آپ کو بھی مزہ آیا ہوگا, اور مزے کے ساتھ ساتھ آپ کو اس میں کچھ یوزفل چیزیں بھی ملی ہوں گی. میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کی اٹینشن کے لیے, اور خاص طور پہ آپ نے جو ای میل میسیجز بھیجے اور جو میسج بورڈ پہ جا کے آپ نے میسیجز پوسٹ کیے, ان میں سے بعض میسج, گڈ نمبر آف دیم, اس میں بعض بہت انٹرسٹنگ چیزیں تھیں. اس میں بعض میسیج خاصے انفارمیٹیو تھے جس سے مجھے بھی بعض نئی چیزوں کے بارے میں پتہ چلا, اور آئی ایم ویری ویری گریٹفل ٹو یو فار شیئرنگ دیم ود می. تو جناب, انٹل دا نیکسٹ ٹائم وین یو میٹ, اپنا خیال رکھیے گا, اپنوں کا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.